اس کے بعد آیت الکرسی ہے. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والے کو اس کے اوپر مقرر کرتا ہے, وہ حفاظت کرتا ہے اس کی, اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا. یہ بخاری شریف کی ایک روایت سے ثابت ہے. اور شیطان اس سورہ کریمہ سے اس آیت کریمہ سے بہت گھبراتا ہے. اور پورے قرآن حکیم میں سب سے عظیم آیت یہی ہے, آیت الکرسی. غور سے سن رہے ہیں, اس میں 5 اللہ کے اسماء حسنی ہیں. 5 اسماء حسنی ہیں. اللہ لا الہ اللہ اس کا نام ہے, الحی 2, قیوم 3, اور علی العظیم, علی اور عظیم, یہ 5 اللہ کے اسماء حسنی ہیں. تو 5 اسماء حسنی اس آیت کریمہ میں ہیں, اور 25 سے زائد صفات عالیہ ہیں. 5 نام ہیں اور 25 سے زائد صفات ہیں. مثلا ایک صفت یہ ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے اونگ نہیں آتی اور اسے نیند نہیں آتی. اونگ نہیں آتی اور نیند نہیں آتی. اونگ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے, اور نیند غفلت کی انتہا ہے. اللہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے. سونا تو دور کی بات ہے, اسے اونگ بھی نہیں آتی, جھپکی بھی نہیں آتی. اللہ, تو یہ سب اللہ کی صفات ہیں. تو 5 اللہ کے اسماء حسنی ہیں اس آیت کریمہ میں, اور 25 سے زائد اس کی صفات ہیں. سب سے پہلے اللہ کے بعد کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, استحقاق الوہیت کی پہلی دلیل دی گئی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے. سوال ہے نا, گویا کہ استحقاق الوہیت کیوں اللہ کے لیے. جواب دیا گیا اس لیے کہ وہ الحی ہے, زندہ ہے. اللہ اکبر, یہ استحقاق الوہیت کی پہلی دلیل ہے. عبادت کے لائق وہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں وہ اللہ کے زندگی دیے جانے پر زندہ ہیں, اور اللہ بذات ہی زندہ ہے. اس کی حیات کسی کی عطا نہیں ہے, اور ہم لوگوں کی حیات اللہ کی عطا ہے, اس لیے وہ حی ہے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ مر گئے, جو لوگ مرنے والے ہیں, اور وہ چیزیں جس کے اندر جان ہی نہیں ہے, یہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے, عبادت کے لائق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو. جو لوگ مر گئے وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو مرنے والے ہیں وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ چیزیں جن میں جان ہی نہیں ہے, روح ہی نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق کیسے؟ اللہ یہ بتائے. اس کے بعد دوسرا, اللہ کے بعد الحی یہ نام آیا, اور اس کے بعد القیوم. قیوم کا مطلب کیا ہے؟ زندہ, یہ تو سمجھ میں آیا. قیوم کا مطلب کیا ہے؟ اسی کی دی ہوئی زندگی سے ہم زندہ ہیں, اور اسی کے قائم کرنے سے ہم لوگ قائم ہیں. کائنات کی ہر شے اسی کے قائم کرنے سے قائم ہے. اس کو یوں سمجھاؤں کہ کائنات کے وجود میں, کائنات جو موجود ہے, کائنات کے وجود میں جو تیار یعنی جو کرنٹ دوڑ رہا ہے, یہ کرنٹ وہی دوڑا رہا ہے. اور انقطع هذا التیار یتحول الکون الى صفر. اگر اللہ تبارک و تعالی اس کرنٹ کو کاٹ دے تو پوری کی پوری کائنات, پوری یونیورس زیرو ہو جائے گی. یتحول الکون الى صفر, صفر ہو جائے گی وہ. اللہ اکبر. گویا کہ پوری کائنات کے وجود میں جو کرنٹ دوڑ رہا ہے یہ وہی دوڑا رہا ہے, اور اگر اس کرنٹ کو وہ کاٹ دے تو پوری کائنات صفر کے درجے پر آ جائے گی, پوری کائنات فنش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ بتایا گیا. تو ہر چیز اسی کے قائم رکھنے کی وجہ سے قائم ہے, اس کے باقی رکھنے کی وجہ سے باقی ہے. اس وجہ سے وہ قیوم ہے, اور وہ خود بخود قائم ہے. جیسے خود بخود زندہ ہے ایسے خود بخود قائم ہے,
اور ہم لوگوں کی زندگی اس کی عطا کی ہوئی زندگی ہے, اور ہم لوگوں کا قیام, ہم لوگوں کی بقا اس کے قائم کرنے کی وجہ سے, اس کے باقی رکھنے کی وجہ سے. انڈرسٹینڈ جی.